ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے نا، اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت، یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار یہ قائم رہے گا، لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں، رہتا ہی نہیں۔ یزید نے ظلم کی حد کر دی، جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی، حد کر دی اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا۔ اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی، 12 سال قائم رہی، اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے۔ میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں۔ جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی۔ مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا۔ یزید نے ظلم کیا نا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا، رہ سکا نہیں، رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں، بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے، ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا، بڑے اسے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو، اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے۔ یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا، رب تو ہے نا دیکھنے والا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی، اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر، کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔
लड़ाई शुरू हो गई। यकम मुहर्रम को हुई तो फिर बंद हो गई, फिर 5 को शुरू हो गई, फिर 7 को शुरू हो गई, 10 मुहर्रम का दिन आ गया। 6 साल के बाद वही जोहर का वक्त आ गया। वही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करवाया था, वो गिरा हुआ है और जमीन पे गिरा है। उसकी गर्दन पे इब्राहिम बिन मालिक ने पैर रखा और उसकी गर्दन को काट के तश्त में रखा, और तश्त में रख के जब उसने कूफा भेजा, वही तख्त जिस पे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बैठ के इमाम हुसैन के मुबारक लबों पे छड़ी मारी थी, उसी तश्त पे रख के जब उसी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर सामने रखा तो कूफे के उस दारुल खिलाफा के एक कोने से एक बाबा बोला और बोल के कहने लगा, लोगों गवाह रहना, मेरा रब बड़ा आदिल है, गवाह रहना, अल्लाह बड़ा आदिल है। चीखता है, कोने से पुकारता, कहता लोगों अदल हो गया, इंसाफ हो गया, अदल हो गया, इंसाफ। देखो देखो, जब हुसैन का सर आया था, इब्ने ज़ियाद ने गुस्ताखी की थी तो कोने से आवाजें निकलने लगी थी कि ज़ियाद बुरा है, हुसैन अच्छा है। आज इब्ने ज़ियाद का सर आया है, आवाज फिर कोने से निकली है, लेकिन आवाज क्या गूंज रही है? आवाज फिर वही गूंज रही है, ज़ियाद इब्ने ज़ियाद बुरा था, हुसैन को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमा रखी। मुकाफात अमल, मुकाफात अमल। अल्लाह गाफिल नहीं जालिम जो काम करते, अल्लाह गाफिल नहीं। 6 साल के बाद वही दिन, वही वक्त, वही घड़ी, वही लम्हा, वही सारा निजाम, वही दरबार। इंसान डरता नहीं, इंसान बाज आता, इबरत पकड़ता। इब्ने ज़ियाद उस वक्त कहता था कि मैं जाऊं हुसैन के पास, ये मैं जो होती है ये मरवा देती है। शैतान ने कहा था आना खैर मिनहुम, मैं बेहतर हूं। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इब्ने ज़ियाद कत्ल हुआ, वही तारीख, वही जमाना, अल्लाह करीम ने उसको जिल्लत की मौत दी, मरा, और 30,000 फौज लेके निकला था, फिर भी बच सका नहीं। इब्ने ज़ियाद का हाल हुआ। इब्ने साद सहाबी का बेटा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का बेटा था। जनाब साद बिन नबी वकास की औलाद थी। लेकिन याद रखना, अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्ने साद भी बन सकता है। और सिर्फ यूं ही तवज्जो ना किया करो, अबू जाल का बेटा भी तो सहाबी रसूल बन गया था ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य। रब फरमाते मैं जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकाल दिया करता हूं। मैं कभी कभी काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूं। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते हैं, मेरी बेनियाजी है, कुछ का कुछ कर देता हूं। इब्ने साद मुख्तार हुक्मरान बना तो मुख्तार सक़फ़ी ने इब्ने साद के बेटे हफ्स को बुलाया। और मजे की बात यह है कि मुख्तार जो बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी थी इसकी इब्ने साद के साथ। जितने कातिलाने इमाम हुसैन थे वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, उसके अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता, तो डर लगता। भाग गए सारे कूफा छोड़ के। लेकिन इब्ने साद ने कहा मुख्तार मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसके घर वालों ने समझाया कि तू दौड़ जा, तेरा तो जुल्म भी बहुत ज्यादा है, दौड़ जा तू। उसने कहा नहीं मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा तू नबी पाक के नवासों का नहीं बना तो तेरा यार तेरा बनेगा। तू रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खानदान का नहीं बना, उनका तूने एहतराम नहीं किया, यारी का। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तुम छोड़ो इस बात को। हफ्स को पैगाम भेजा, बेटा आया। मुख्तार ने कहा तेरा बाप किधर है? उसने कहा जी अब्बा जी अब बाहर नहीं निकलते, बस घर के कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। उसने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहा जी गोशा नशीन हो गए। उसने कहा अब तेरा बाप गोशा नशीन हुआ है?
اب گوشہ نشین ہوا ہے، بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا، بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا، پکڑ، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے، کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے، اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم میں اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کہا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ، اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافیاں مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب، دیکھ منظر یاد کر۔ ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد گر، پہلے ہی وار میں گر گیا۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا۔ مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے۔ کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں، پھر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے۔ کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، تشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں، وہ حسین ابن علی۔
وہ حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، پتہ چلا نا، دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے۔ پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا۔ خولی بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ پھر وہاں سے واپس آیا کہ کسی نے کہا امن ہو گیا، آ گیا دوبارہ کوفے۔ مختار کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی۔ اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یہ انداز ہے، انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، غلام نہ بنے، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو، چاہے حبش کا رہنے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، سردار مانتے ہیں۔ یہ انداز محبت ہے۔ وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر، بندے بھیجے، کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ۔ مختار نے کہا جلدی لاؤ، حکمران نے حکم دیا لاؤ، پکڑ کے گئے، گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا۔ چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے۔ میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے، ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں، ان سے کہو میں گھر نہیں۔ بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ دروازے پہ گئی تو کہنے لگے ہم خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر، تاکہ سون لے، اندر سون لے۔ منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ہے ٹوکرے کے نیچے۔ گئے، نہ کہ ٹوکرا ہٹایا، اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی۔ کہنے لگا جی میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ بہت سے کاغذات ہیں، یہ کتنے زیورات ہیں، لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے وہ تمہارے تخت، اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنتیں، اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار، اور کدھر ہے وہ تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا، وہ ہمارے سامنے لے کے آ۔ کہنے لگا یہ تھوڑے سے انعامات جو میں نے اکٹھے کیے تھے، یہ دنیا کی گندی دولت، اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا۔ گرفتار کر کے لائے، گرفتار کر کے لائے۔ مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو، تمہیں بتاؤں حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا، یہی گھمایا گیا تھا، آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں، آؤ میدانوں میں نکلو، گھروں سے باہر آؤ۔ مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا، لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے، اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ نے لے لیا کام، نکلو میدانوں میں، نکلے باہر، چوک بھر گئے، گلیاں بھر گئی، کوفے کے محلات بھر گئے۔ مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا، اور آج کا دن بھی تم کبھی مجھے وہ خولی بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، میں نے حسین کا سر کاٹا۔ تمہارے سامنے کھڑے، پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا۔
میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا۔ اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست۔ زخم لگائے تلوار کے ساتھ، اس کے وجود پر زخم لگائے، اور جب نڈھال ہو گیا، خون بہہ گیا، زمین پہ گر گیا، تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو، زندہ کو جلا دو۔ جب وہ جل رہا تھا، راکھ اڑ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچی ہے، تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے۔ کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذل جوشن، میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا، حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا، کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے، اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ فرمایا میں نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے، ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے۔ شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ، مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا، تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اب تجھے دیکھے نا، یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا، جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں، جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیز، ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور جب رسی کھینچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں، دوڑے پھرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے، ڈر کے۔ آج ان کے ساری شمر کو کہا کہ تو اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا، کہا قبر کسی نے بتایا تو گردن اڑا دوں گا۔ رات کا سناٹا چھایا تو مختار سقفی کا گروہ پہنچ گیا، شمر کو گرفتار کر کے لایا۔ مختار سقفی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر باندھو، یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر، یہ پانی بند، اور نعرے لگاتا تھا، کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا، درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا، لیکن اگر علی اصغر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، عباس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا، اگر زین العابدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا، سکینہ شہربانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا، باقی ساری کائنات پیے گی، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہی شمر تھا، گرفتار کر کے لایا، 3 دن تک پیاسا رکھا، اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی، العطش العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا۔ کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا، جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے۔ کتے نوچتے ہیں، تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی۔ کہا آؤ دیکھو آ کے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میں دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی۔ فرمایا یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی، کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے، یہ وہ تھا۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا۔ میرے عزیزو دیکھو، رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل نہیں